پالیسی میکنگ جو ہے وہ اس میں سول سروس کا یا سول سرونٹس کا بہت ایک اہم رول ہے. اگرچہ there are set of rules, regulation and law which tells that how policy should be made, yet it is a very complex and a very challenging task because it involves different people with different goals that they want to achieve. So اس طرح سے ایک اتنا دیکھنے میں آسان لیکن جب ایکچولی اس کو پالیسی فارمولیٹ کی جاتی ہے یا جو پروسیس ہے وہ ایک چیلنجنگ پروسیس ہے. سو جو بیوروکریسی کا رول ہے پالیسی فارمولیشن میں اس کو سمجھنا اس لیے اہم ہے کیونکہ اگرچہ رول میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا جاب آف پالیٹیشینس ٹو فارمولیٹ پالیسی، لیکن بیوروکریسی ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ہم گورنمنٹ کو جس کو ہم ایک تصور کرتے ہیں کہ ایک مونولیتھک ایک بڑی سی آرگنائزیشن ہے، لیکن اس میں بہت سے مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں آرگنائزیشنز اٹانومس اور سیمی اٹانومس باڈیز ہیں جو گورنمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں. تو اس طرح سے یہ جو اسٹرکچرز ہیں یہ پرماننٹ ہے، یہ انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ کرتے ہیں، پرماننٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو سول بیوروکریسی ہے اس کو اسٹیل فریم کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سول اسٹرکچر جو ہے بیوروکریسی کی یہ اپنے جو رولز کے مطابق اگر کام کرے تو اس کا بڑا اہم رول ہے کیونکہ یہ پولیٹیشنز کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. سو بڑا ایک اہم رول ہے بیوروکریسی کا. Through these institutions and civil servants exert control and authority to achieve welfare. یعنی انہی اداروں کے جو گورنمنٹ کی سٹرکچرز ہیں انہی کی مدد سے جو سول سرونٹس ہیں وہ ایک بڑا اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے سروس ڈیلیوری اور ویلفیئر کے بہت سے کام کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں جو اگرچہ بہت سی چیزیں سامنے نہیں آتی لیکن کچھ اچیو کرتے بھی ہیں. سو سول بیوروکریسی جو ہے اس کے پاس ایک پاور ہے، اتھارٹی ہے جو اور کسی کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے. اور ڈیموکریٹک اگر سیٹ اپ میں اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی لیجسلیٹر کہ وہ پالیسی ڈائریکشن دیں، وہ بتائیں کہ پالیسی کا ڈائریکشن کیا ہوگا، یعنی کس سمت جو ہے پالیسی کو جانا چاہیے، ان کا کام ہے. لیکن جو اسٹیل فریم ہے وہ بہت اہم ہے، یعنی بیوروکریسی جو ہے وہ ایک بہت اہم پالیسی ان پٹ پرووائڈ کرتی ہے. اور یہ پالیسی ان پٹ کی نیچر کیا ہوتی ہے؟ اس کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. سو ایز اے پرماننٹ اسٹرکچر اٹ از their role is very important in policy formulation. They are important advisors to the government. They prepare policy draft. لکھنے پڑھنے کا جتنا کام ہوتا ہے وہ سول سرونٹس کرتے ہیں. ان میں ان کی ایک بہت اہم کنٹریبیوشن ہوتی ہے ان ڈرافٹس میں، ان ڈاکیومنٹس میں. یہ نالجبل لوگ ہوتے ہیں اور یہ جو جن انسٹیٹیوشنز اور جن سٹرکچرز میں یہ کام کرتے ہیں اس میں بے شمار ڈیٹا، یہ بے شمار انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. اگرچہ بہت آرگنائزڈ انفارمیشن نہیں رکھی ہوتی گورنمنٹ نے، لیکن ہر کارنر میں ایک انفارمیشن موجود ہوتی ہے اور اٹس اے ریئلی اے ریپرٹوائر آف نالج یہ جو ادارے ہوتے ہیں اور یہ بیوروکریٹس یا سول سرونٹس جو ہوتے ہیں. بیوروکریٹس جو 20 اینڈ ابو کے ہوتے ہیں ان کا کم از کم 25 سال کا تجربہ ہوتا ہے اور انہوں نے مختلف اداروں میں گورنمنٹ کے مختلف لیولز پر اور مختلف منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس اور اٹانومس اور سیمی اٹانومس باڈیز میں کام کیا ہوتا ہے. اس طرح سے یہ لوگ دے آر ویری ایسٹیوٹ اینڈ ویری اسمارٹ پیپل، انٹیلیجنٹ، اسمارٹ اینڈ ایسٹیوٹ پیپل. یعنی کافی ان کو سوجھ بوجھ ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پولیٹیشینس کو جو ہے وہ گائیڈ کرنا ہے ان دیئر اون وے. سو ان اے وے دے آر ویری سگنیفیکنٹ پیپل اینڈ دے ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ان پالیسی فارمولیشن. افیکٹو جو ایکچوئل ان کے ورکنگ ریلیشن شپس ہوتے ہیں بیوروکریٹس کے ساتھ، پولیٹیشینس کے ساتھ، وہ ذرا اوور کمپلائنس ہوتا ہے. عام طور پہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ یہ اٹس ناٹ دیٹ دے آر روڈ بٹ دے آر اوور پولائٹ. اتنا اوور کمپلائنس ہوتا ہے
کہ وہ کبھی اپنی ڈس ایگریمنٹ کا اظہار جو ہے پولیٹیشین سے نہیں کرتے، یا ایسی ڈفرینٹ پرسپیکٹو جو ہے پالیسی میں وہ سامنے نہیں لے کر آتے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو، بیکاز دے وانٹ ٹو اسٹے ان پاور. اگر وہ ایسی ایڈوائز کریں گے جو کہ پولیٹیشینز کی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھدار ہوتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس قسم کی ایڈوائز چاہ رہے ہیں، تو اگر وہ اس طرح کی ایڈوائز دیتے رہیں گے تو وہ ان کے قریب تر رہتے ہیں. لیکن اگر وہ ایڈوائز ایسی دیں گے جو ان کے پسند کی نہیں ہوگی پولیٹیشینز یا لیجسلیٹر کی، تو دے آر شون دا ڈور، اور ان کو آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی بنا دیا جاتا ہے. لیکن آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیلری بھی ملتی ہے، آپ کے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی دفتر نہیں ہوتا اور آپ اس طرح سے ایک مین سٹریم میں نہیں رہتے. تو یہ ایک تصور کیا جاتا ہے، ایک پرسیپشن یہ ہے کہ ان کی پاور جو ہے ان سے چھین گئی ہے، لہٰذا اس پاور میں رہنے کے لیے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس پاور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے they show this compliant behavior. Though all the administrative، یہ بہت اہم بات ہے کہ جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور ہے وہ کسی بیوروکریٹ کے دستخط کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی فائنینشیل اپروول دینی ہے تو اس پہ بیوروکریٹ کی ان کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے، اور ایڈمنسٹریٹو پاور بھی جو ہے بیوروکریٹس کے پاس ہے، منسٹرز کے پاس نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ کمزور ہوتے ہیں کیونکہ اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ یہ ایک جنرل ویو ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت تھوڑا سا تعداد ایسے افسروں کی بھی ہے جو بات ایک دوسرا پرسپیکٹو سامنے لے کر آتے ہیں اور وہ گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صحیح کام یا رولز کے مطابق کام یا جنرل پبلک انٹرسٹ میں کام کرنے کے لیے پولیٹیشینز کو کیا کرنا چاہیے. جہاں پر ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کمپلائنٹ ہیں، تو ایک چھوٹی تعداد ایسے افسران کی ہے جو یہ راستہ بھی بتاتے ہیں کہ صحیح پبلک انٹرسٹ میں کام کرنا جو ہے وہ کون سا اس کا ڈائریکشن یا کون سا ہے. وہ اپنا پالیسی ان پٹ وہ بھی دیتے ہیں. آخر میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری، بٹ دیر از اے اسمال نمبر آف آفیسرز ان بیوروکریسی who do speak out their mind.